مسلمان اور غیر مسلم کے لیے کامیابی کے ضابطے مختلف ہیں، مشترک نہیں ہیں۔ اگر مسلمان نے غیروں کے راستوں سے کامیابی کا ارادہ کیا تو اللہ ناکام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ اگر مسلمان نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے راستہ غیروں کا پکڑا اور اللہ سے امید بھی رکھی تب بھی ناکام ہوگا، اس لیے کہ کامیابی اللہ سے امید کرنے پر نہیں ہے، کامیابی اللہ سے امید کرنے پر نہیں ہے۔ ہماری بات پوری سننا، آدھی بات سنو گے، آدھی نقل کرو گے، پھر آؤ گے مسئلہ لے کر۔ اللہ رب العزت سے مسلمان کے لیے کامیابی لینے کا راستہ وہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو عمل پیش کرے، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرے۔ اے اللہ، یہ تیرا حکم ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے، میں نے تیرے حکم کو تیرے وعدے کے یقین پر پورا کر دیا ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ یوں نہ کہو اے اللہ یہ سبب ہے اور یہ میری حاجت ہے اور تو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی حد یہ ہے کہ اگر دعا کے دوران سبب کو غور کرے اور سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو اکثریت مسلمانوں کی وہ ملے گی جو دعا میں اپنے معاش اور کمائی کے اسباب کو ہی سوچ رہے ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ سے معاش کے اسباب کو مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کو مسلمان اپنے محدود اسباب کے اندر مقید کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کو، کیونکہ یہ سب کی پابند نہیں ہے، مسلمان اپنی دعاؤں میں اس کی لامحدود قدرت کو اپنے محدود اسباب میں مقید کر رہا ہے۔ ہماری بات بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی اور بہت توجہ سننی پڑے گی۔ اے اللہ اس دکان سے ہی نفع دے دے، کہاں اس کی چھوٹی سی دکان، کہاں اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت، کہاں اللہ کی لامحدود قدرت اور کہاں اس کی چھوٹی سی دکان۔ اے اللہ اسی دکان کے ذریعے کامیاب کر دے۔ سوچو تو صحیح، کہاں اللہ تعالیٰ کی لامحدود غیر مقید قدرت، اور یہ اس کو اللہ کی قدرت کو مقید کر رہا ہے اپنی چھوٹی سی دکان میں۔ اے اللہ اسی گولی سے شفا دے دے، کہاں اللہ کی ذات عالی جو شفا کے دینے میں با اختیار، اور کہاں اس نے ایک گولی میں اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کو شفا دینے کے لیے مقید کر دیا۔ ہماری اسباب کی بیڑیوں نے یعنی ہماری دعاؤں کی قوت کو سلب کیا ہوا ہے، دعا کی قوت کو سلب کیا ہوا، نکالا، ختم کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعا میں بھی اسباب کو ہی سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ، دعاؤں کو جوڑا عبادات کے ساتھ، اور ہم سب نے دعا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ۔ پہلے سبب کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو دعا، یہ بھی کوئی جوڑ بٹھایا؟ کتنا غلط جوڑ بٹھایا مسلمانوں نے، کتنا غلط جوڑ بٹھایا ہے۔ سبب اور دعا، سبب کا دعا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، سب کا دعا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔
نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں. سب اور دعا کو جوڑ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب بالکل غیر یقینی اور دعا بالکل یقینی. ہم سب فرماتے تھے اللہ اکبر، حضرت فرماتے تھے اگر دل میں نماز کے ساتھ سبب کا بھی یقین ہے تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، اس لیے کہ نماز کا دکان کے ساتھ دل کے یقین میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اگر دکان اور نماز دونوں کو دل میں برابر رکھا تو نماز باہر آ جائے گی کہ اس کا غیر یقینی چیز کے ساتھ گزارا نہیں ہے. کہ ہاں بھائی نماز بھی ہے دکان بھی ہے، نماز بھی ہے. سنو تو صحیح حضرت کی بات. فرماتے تھے اگر یوں کہا کہ دکان بھی ہے نماز بھی ہے تو نماز یقین سے باہر آ جائے گی. اگر یہ کہتا ہے نہیں صرف نماز ہی ہے، صرف نماز ہی ہے، تو نماز کا یقین دل میں رہے گا، دکان کا یقین نہ رہے گا. اگر کہتا ہے اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں تو پھر حضرت سمجھتے تھے کہ یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا، یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا. دکان اور نماز یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا. اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ یقینی چیز ایک ہوگی. یہ نہیں کہ دو چیزوں کا ایک وقت میں یقین ہو، عمل کا بھی سبب کا بھی، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے دعاؤں کو جوڑ لیا ہے اسباب کے ساتھ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں دعائیں اسباب کے ساتھ کیوں جڑ گئیں؟ اس لیے کہ دعا یقینی چیز ہے. دعا یقینی چیز ہے. جس چیز کا مسلمان یقین کرے گا اس کے ساتھ دعا کو جوڑ لے گا. اگر یقین اعمال پر آ جائے تو پھر یہ اللہ کے ضابطے کے مطابق دعا کو جوڑ لے گا عبادت کے ساتھ. اور اگر یقین اعمال پر نہیں اسباب پر ہے تو پھر یہ دعا کو جوڑ لے گا اسباب کے ساتھ. کیسی آسان بات. جس چیز کا یقین ہوگا دعا کو اس کے ساتھ ملا لے گا، کیونکہ دعا یقینی چیز ہے، وہ یقینی چیز کو چاہتی ہے. دعا یقینی چیز ہے، وہ یقینی چیز کو چاہتی ہے. اگر یقین سبب پر ہے تو پھر دعا میں اسباب مانگے گا، اور اگر یقین عمل پر ہے تو دعا میں عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر عمل کے ذریعے مانگے گا. سیدھی بات ہے. اس لیے قرآن نے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ماں سوا کی عبادت نہیں، اور تیرے ماں سوا سے استعانت نہیں. یعنی دعا بھی عبادت تیرے لیے اور دعا بھی تجھ سے، استعانت بھی تیری ذات سے. یہاں اللہ نے عبادات کو جوڑا ہے، دعا کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. دعا کو جوڑا عبادات کے ساتھ. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر جگہ دیکھیں گے کہ دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی. دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی. جہاں بھی دیکھو گے دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں بھی اللہ سے استعانت کی آیت ملے گی قرآن میں، اس کے آگے پیچھے عبادت اور عمل ہی ہوگا. اس کے آگے پیچھے عبادت اور عمل ہی ملے گا، کیونکہ قرآن نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا. میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب امت دعوت چھوڑ دے گی، امت دعوت چھوڑ دے گی تو سب سے پہلا نقصان وہ یہ ہوگا، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ دعا سے یقین ہٹے گا. دعا سے یقین ہٹے گا. دعا سے یقین ہٹے گا. اور جب دعا سے یقین ہٹ جائے گا تو پھر
دعاؤں کا قبول ہونا نظر نہیں آئے گا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالی اس دل کی دعا قبول نہیں کرتے جس دل میں دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو. آپ دعا مانگیں گے جب وہ قبول نہ ہوگی تو رفتہ رفتہ دعا کی قبولیت سے یقین ہٹ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں اور دعا کے نتیجے کو ظاہر کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. دعا کے نتیجے کو ظاہر کرنے میں ایسے سونے والوں سنو دھیان سے, دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں. دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں. آج مانگا نہیں ملا, کل مانگا نہیں ملا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دو وجہ سے دعا کو مؤخر کرتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے. کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو, کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو, دعا اللہ سے مانگتے رہنا اللہ کا امر ہے. اس لیے کہ دعا کا مانگنا محتاجی کو ظاہر کرنا ہے. دعا کا مانگنا اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنا ہے. کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے, اور کوئی حاجت پیدا نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے. کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے, اور کوئی حاجت پیدا ہی نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے. ارے سنو تو صحیح, ہم دعا جب مانگتے ہیں جب کوئی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی. آپ کو بتا رہا, جتنے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے لوگ اسباب سے تنگ آ کر دعا کی طرف آتے ہیں. اسباب سے تنگ آ کر جب دیکھتے ہیں کہ اس سب سے کام نہیں بن رہا ہے تب آتے ہیں دعا کی طرف. حالانکہ دعا کی طرف جانا, دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے. دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے. دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے, اور ہم اسباب سے تھکنے کے بعد آتے ہیں دعا کی طرف. اس کی مثال سمجھنی چاہیے. اگر کوئی وزیر آپ سے یہ کہہ دے, حالانکہ حقیقت میں فقیر ہے, جو سمجھتے تھے جب تک تمہیں سارے وزراء فقراء فقراء نظر نہ آئیں اور تم سارے وزراء کو فقراء یقین نہ کرو, اس وقت تک تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایسا وزیر اگر تم سے یہ کہہ دے کہ تمہارا کام میرے ذمہ ہے اور تمہارا کام میں کروں گا, تمہارا کام میں کروں گا, کوئی بات ہو تو مجھ سے کہنا. اگر یہ شخص اپنی کسی حاجت کے لیے نیچے کے لوگوں کے پاس چلا جائے اور پہلے وزیر کے پاس نہ جائے, اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا مگر یہ مجھے چھوڑ کر نیچے کے لوگوں سے اپنا کام کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ اس کا کام کر نہیں رہے, تو آپ سچی بتائیے اس وزیر کو غصہ آئے گا یا خوشی ہوگی؟ اور کل جب یہ سب سے تنگ آ کر اس وزیر کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کر دیں میرا کام, تو وہ غصے میں یہ کہے گا کہ نہیں, انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے. دیکھو تو صحیح, جب ایک وزیر جو خود محتاج ہے, جب اس کے بعد برداشت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرا دوست میرے غیر سے کہے, تو پھر اللہ رب العزت جو اپنی تمام چاہتوں میں قادر مطلق ہیں اور بندے سے وعدہ کیے ہوئے ہیں, محتاجگی سے پاک ہیں,
وہ دیکھ رہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، مگر یہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو خود میرے محتاج ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اپنے بندے کا اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ ایک چیز کی دعا مانگیں گے، اگر وہ اسی دن قبول ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے فلاں دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بعد وحی نہیں آتی، اس کے بعد وحی نہیں آتی جس سے اس کو معلوم ہو صحیح یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے چیز دیں گے یا نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ پر تو وحی آتی تھی، سنو میری بات توجہ سے، آپ پر تو وحی آتی تھی۔ آپ نے عرفات کا میدان، جہاں دعا کا قبول ہونا یقینی اور دعا کے قبولیت کا وقت بھی متعین ہے، اس وقت سے اس وقت تک عرفہ کا وقوف ہے، اور اس وقت سے اس وقت تک جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ آپ نے وہاں دعا مانگی، ساری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری تھی آپ نے مانگی عرفات میں کہ اے اللہ، آپ اس پر قادر ہیں، آپ اس پر قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں، ظالم کو اور مظلوم کو میں اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم سے تو میں کو معاف نہیں کروں گا، لیکن آپ کو تو قدرت ہے نا، آپ کو تو قدرت ہے، آپ سب کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ سب کو جنت میں داخل کر لیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب آپ کو قدرت ہے تو آپ نے قدرت سے ظالم کو معاف کر دیں، اور اس نے جو مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اس میں آپ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ تو اللہ تعالی نے وحی سے بدلا دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنو تو صحیح، یہ دعا قبول نہیں، اس سے یقینی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں۔ ہم تو یہ سوچیں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ ساری دعائیں آپ کی قبول ہو گئی عرفہ کی، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے یہ کہنے کے باوجود کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ نے دعا میں اور کوشش بڑھا دی بجائے چھوڑنے کے۔ سنو تو صحیح، بجائے چھوڑنے کے بھائی چلو یہ دعا چھوڑ دیں، جب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اور اللہ نے انکار کر دیا۔ سنو تو صحیح، اللہ نے انکار کر دیا، آپ اس دعا میں لگے رہے، مانگتے رہے، اللہ نے انکار کر دیا، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔